یقیناً یہ ایسے حقائق ہیں جو انسان کو اس اعتراف پر مجبور کر دیتے ہیں کہ اس نظام اور سسٹم کو بنانے والی، جاری رکھنے والی اور کنٹرول کرنے والی ہستی انتہا درجے کی دانشور، مدبر اور عظیم قدرت کی مالک ہے، مگر انسان بہت ہی ناشکرا ہے۔ سائنس کائنات کے اس نظام اور سسٹم کا اعتراف تو کرتی ہے، اس قدرت کو تو تسلیم کرتی ہے، لیکن اس قدرت کو اللہ نہ کہہ کر اسے کوئی اور نام دیتی ہے، اسے نیچر کا نام دیتی ہے۔ یہ کہتی ہے کہ ایک خودکار سسٹم ہے جو اربوں سال سے چلا آ رہا ہے، حالانکہ یہ بات خود سائنسدانوں کو ہضم نہیں ہوتی، لیکن کریں تو کیا کریں؟ یہ کہتے ہیں جو چیز دکھائی نہیں دیتی اس کو کیسے مان لیں؟ اسی وجہ سے یہ لوگ جن اور فرشتوں کا بھی انکار کرتے ہیں، حالانکہ دنیا میں بہت سی چیزیں ہیں جو دکھتی نہیں ہیں لیکن ان کو ماننا پڑتا ہے، جیسے ہوا، روح، بجلی یعنی کرنٹ، اور دیگر چیزیں ہیں جو دکھتی نہیں ہیں لیکن ان کو ماننا پڑتا ہے۔ ممکن ہے کہ مستقبل میں کوانٹم فزکس کی مدد سے جب انسان 3 ڈائمنشن سے اوپر کی چیزوں کو سمجھنے لگے تو اسے جن اور فرشتوں کے ساتھ ساتھ اللہ کی ذات پر بھی یقین ہو جائے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے تو قرآن میں وعدہ کیا ہے کہ ہم ان کو نشانیاں دکھاتے رہیں گے یہاں تک کہ ایک دن ان کے سامنے اللہ اور اس کے قرآن کی حقانیت بالکل واضح ہو جائے گی۔ سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق۔ میرے بھائیو، قرآن کریم علم کا بہت بڑا خزانہ اور علم کا سمندر ہے، مگر افسوس ہے آج کے مسلمانوں پر جو قرآن سے کافی دور ہیں، نہ وہ خود قرآن پڑھتے ہیں اور نہ اپنے بچوں کو اس کی تعلیم دیتے ہیں، صرف دنیاوی علوم کے پیچھے بھاگتے ہیں، جبکہ قرآن دینی علوم کے ساتھ دنیاوی علوم بھی سکھاتا ہے، زندگی گزارنے کا سلیقہ بتاتا ہے، زمین میں فساد مچانے اور ایک دوسرے پر ظلم کرنے سے روکتا ہے۔ کاش مسلمان اس بات کو سمجھ جاتے۔ میرے بھائیو، قرآن کو برابر پڑھتے رہیں، اس کی آیتوں میں غور کریں، تدبر کریں، قرآن کو اپنا لائق عمل اور مشعل راہ بنائیں۔ اللہ تعالی ہم سبھی کو اس کی توفیق دے۔